مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان پاکستانی سیاستدان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ احمدی مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں اور جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں. آئیے ہم چودھری پرویز صاحب کے الفاظ سنتے ہیں. بلو ماسک کہتے ہیں، وہ آپ کو ایک دم نظر آئے گی، اور جنہوں نے ایک بہت بڑی اردگان نے مسجد بنائی ہے بلو ماسک طرح کی، انہی کے انجینئرز کو ہائر کر کے ٹرکی والے یہاں 1 مہینہ رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساری ڈسکشن بھی ہو چکی ہے، اور سال کے اندر اندر وہ باہر نکل آئے گی جو مسجد، اس میں خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، لیکن صرف وہ باہر لکھا ہوگا کہ قادیانی یہاں اندر نہیں آ سکتے. چودھری پرویز صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن اور احادیث کے خلاف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے، کیونکہ آپ کے فرقوں کے مطابق دوسرے فرقوں کی نماز ہی نہیں، نہ ان کی مساجد ہیں، بلکہ آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کفار ہیں. دیوبندیوں نے بریلویوں پہ فتوے لگائے، بریلویوں نے دیوبندیوں پہ فتوے لگائے، ان دونوں نے وہابیوں پہ فتوے لگائے اور وہابیوں نے ان دونوں پہ فتوے لگائے، پھر شیعوں پہ بھی ان سب نے فتوے لگائے. احمد رضا خان صاحب کے مطابق احمدی مسلمان، وہابی، شیعہ اور دیوبندی ایک ہی گروہ میں شامل ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں. ملفوظات میں لکھا ہے وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے. احمد رضا خان صاحب نے جواب دیا نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت. پھر ان کو پوچھا گیا وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں. انہوں نے جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. پھر پوچھا گیا وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں. انہوں نے کہا جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی. پھر ان ساروں فرقوں پہ تکفیر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یعنی جو ان کے کفر پہ شک کرے اور ان کے عذاب پہ شک کرے وہ بھی کافر ہو چکے ہیں. اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز
नहीं होती अगर अकीदा गंदा है तो। حقیقت تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہر سال احمدی مسلمان بہت ساری مساجد بناتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری مساجد میں سارے آ سکتے ہیں، اور آپ کے مولوی بھی ہماری مساجد سے بہت پریشان ہیں اور دیکھ کے خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی وہاں نماز پڑھیں۔ The Qadianis, they're very well known even in UK. I was shocked once I was driving in London and I saw this beautiful mosque with marbles. And I saw this beautiful mosque with marbles. Very nice architecture work. So I said, let's, stop and pray. So I said, let's, stop and pray. And my associate, my companion said, Sheikh, this is Qadiani mosque. جو بندہ ختم نبوت پر یقین نہیں کرتا اس سے نہ کوئی دوستی ہے، اس سے نہ کوئی لگاؤ ہے۔ چودھری پرویز صاحب، آپ نے تو تحقیق ہی نہیں کی، آپ جانتے ہی نہیں کہ اب آپ کے بھی علماء تسلیم کر چکے ہیں کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر نہیں بلکہ دوسرے فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ کیونکہ یہ عجمی عربی نہیں ہے تو حضرت محمد عربی کا اضافہ کروائیں اور آگے آخر النبیین لکھوائیں، خاتم النبیین نہیں، خاتم النبیین نہیں، خاتم النبیین نہیں، آخر النبیین۔ کیونکہ خاتم کے جو کئی معنی کرتے ہیں وہ ان میں سے اصل آخر النبیین کا معنی نکالیں آپ، کیونکہ خاتم سے وہاں کا جی مور ہے، مطلب اب نبی کی مور سے آئیں گے آگے نبی، تو آپ تو مارے گئے، آپ کو تو چکر دے گئے وہ، لہذا وہاں یہ کر محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکومت جو سندھ ہے یا جو بھی حکومت پاکستان کی وہ یہ اضافہ کروائیں، اور علماء عوام بیدار ہو کے یہ اضافہ کروائیں۔ خاتم نبیین کا اضافہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو قرآن میں پہلے سے اترا ہوا ہے، اس کو تو قادیانی انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں، لہذا ان کو کہیں یہ کریں حضرت محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اضافہ کروائیں گے تو یہ خدمت ہوگی اور یہ قادیانیت کے عقیدے کو تو کاٹے گا۔ خاتم بین کا لفظ قادم کی عقیدے کو نہیں کاٹ رہا، خاتم بین کا لفظ قادم کی عقیدے کو نہیں کاٹ رہا، اس لیے کہ وہ تو مانتے ہیں اس کو، اس لیے کہ وہ تو مانتے ہیں اس کو، اس لیے کہ وہ تو مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں۔ ان تعویلوں کا آپ جواب کیا دیں گے؟ مرزائی تو خاتم النبیین کا منکر ہے ہی نہیں، خود مرزا قادیانی کی کتابوں میں جگہ جگہ حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کی یہ شان لکھی ہوئی ہے۔ مرزائی خاتم النبیین کا منکر نہیں، مرزائی خاتم النبیین کا منکر نہیں۔ اور یہ بھی چونکہ آج کل ایک فیشن بن گیا نا، جو بھی بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی میں ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ کیا ختم نبوت پہ تم کام کر؟ ڈرامہ باز قسم کے مولوی، ڈرامہ باز قسم کے پیر، آپ ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں تو ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت آپ لوگ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف۔ ختم نبوت تو ایک بہت بابرکت اور متبرک ٹرمنالوجی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے جس طرح نبوت میں ڈاکہ مارا ہے آپ سب کو غلط کہیں گے۔ میں اب نام نہیں لیتا پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آج کل کئی لوگ ہیں نام نہاد قسم کے سپیکرز جو ہر وقت جو ہے وہ اپنے زوم میں ختم نبوت پہ اور ہمارے نزدیک وہ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہم نے اپروچ کر کے کہا بھی کبھی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ پہ بھی بات کرو۔ وہ کہتے ہیں بات کیا آپ مطلب مروانے لگے ان کے ہاتھوں، ہم انہی کے گاڑیوں میں انہی کے چندوں پہ چل رہے ہیں، اگر ان کے خلاف بولیں گے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو پھر میں نے ان لوگوں کو تک پیغام بھجوایا کہ بھئی آپ پھر اپنے چینلز کے نام یا اپنی ویڈیوز کے نام ختم نبوت نہ رکھا کریں، بلکہ آپ کہا کریں اینٹی قادیانی۔ پھر محمد علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں، نہ کہ احمدی مسلمان، کیونکہ محمد علی مرزا خود تسلیم کر چکا ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر نہیں۔ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے۔ اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں،
اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے, مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے, ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے. تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے, اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے. کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے. کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں, امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا, آپ ادھارا لوگے عیسیٰ کو, ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امتی نبی یہ ہے. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امتی نبی یہ ہے. امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی. تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے. میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی. ایک, امام آ گیا ہے, ہم نے پہچان لیا. دوسرا, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں, کسی مسجد میں چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں, پرانا آ سکتا ہے, نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی, نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ, اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے, وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے, روٹی کی ضرورت ہے, سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے, فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے, ہم کہتے ہیں ضرورت ہے, کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی, محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ
नबूवत की जरूरत पूरी करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया में भेजेगा। ये कहते हैं फ्रंट डोर बंद है, बैक डोर से होगी। पुराने नबी को लाया जाएगा और उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। नबूवत का इनकार है ही नहीं। उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया के नबी बनाया जाएगा। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। ये फर्क है। इसलिए खत्म नबूवत वाला वो अकीदा बिल्कुल झूठा पेश किया जा रहा है। आप इसकी तस्दीक करके देख लें, हर जगह आपको यही जवाब मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि नबूवत पुराना नबी भी नहीं आ सकता तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहां से। और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती है। शुक्रिया। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد